بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، موت ایک ایسی حقیقت جس سے انسانی تاریخ میں کسی مذہب کا ماننے والا کوئی بھی انسان نہ آج تک اختلاف کر سکا ہے اور نہ قیامت تک اختلاف کرے گا، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے. میں نے یہ دو جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے 29 جمادی الثانی 1442 ہجری ہے، 12 فروری 2021 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع موت کے بعد قبر اور قبر کے عذاب کے قرآنی دلائل. اگر آپ کو یاد ہو تو سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر بظاہر کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیروکار سمجھنے والے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے جی قبر کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں ایک عذاب ہی کافی ہے، ہمیں دو عذابوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ زہریلا جملہ اللہ کی توہین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، اللہ کے قرآن کی توہین، اللہ کے دین کی توہین، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی توہین ہے. اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں اتنے عذاب چاہیے اور اتنے عذاب نہیں چاہیے. منکرین عذاب قبر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی عذاب قبر کا قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں. آج اللہ کی توفیق سے میں رب کائنات کی اس پاکیزہ کتاب سے آپ کو نکال کر دکھاؤں گا کہ عذاب قبر کا قرآن میں کہاں کہاں تذکرہ ہے. لیکن اس سے پہلے وہی بات جو سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی کہ جب لفظ قبر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ قبر سے مراد موت سے لے کر قیامت قائم ہونے سے پہلے والی زندگی جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. قبر کا لفظ اغلبیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا کے اکثر مذاہب میں یا دنیا کے زیادہ تر مذاہب میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج ہے، ورنہ اگر کسی کو قبر نصیب نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوا. آئیے قرآن مجید میں سے دیکھیں کہ رب کائنات نے عذاب قبر کا تذکرہ کس انداز سے کیا. سب سے پہلے سورہ نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی داستان میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، قوم نے اس نصیحت کو نہیں مانا، نتیجتاً بددعا فرمائی. اس بددعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی 25ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا اور غرق کرنے کے فوراً بعد ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. میں آیت ایک بار پھر پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہاں فادخلوا نارا، فا یہاں
تراخی کے لیے نہیں ہے، یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے، عربی زبان کا مسئلہ ہے۔ فا یہاں فوریت کا معنی دیتی ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں والفاء فی اللغۃ العربیۃ تدل علی التعقیب المباشر، کہ فا جو ہے نا اس کا معنی ہے ایک کام فوری طور پر ہوا۔ بھائی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہزاروں سال پہلے غرق ہو چکی ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی یہ عرش والے رب کو پتہ ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قوم غرق ہوئی اور غرق ہوتے ہی ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ قیامت سے پہلے وہ لوگ جہنم کے اندر، وہ لوگ آگ میں جل رہے ہیں، اور وہ آگ جہنم کی نہیں ہے، وہ آگ دراصل عالم برزخ کی ہے، اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جگہ جگہ پر تذکرہ فرمایا۔ اس قوم کی خبیث عادت کیا تھی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 74 ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ توجہ کیجئے گا، ہمیں آج تک یہی بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے نے ان لوگوں کو ان کے مکانوں سمیت زمین سے اٹھایا اور کافی بلندی پر لے جا کے الٹ دیا، اور جتنی بلندی سے ان کو پھینکا گیا ان کے زندہ بچنے کا امکان بالکل نہیں تھا، اور جب وہ زندہ نہیں بچے، قرآن کہتا ہے جب آسمانوں سے ان کو پھینکا گیا، ان کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا گیا، تو پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہوئی۔ میرے اللہ کا کوئی کام فضول عبث نہیں ہوتا۔ جب وہ قوم زمین سے اٹھا کر کافی بلندی پر لے جا کر الٹ کر نیچے پھینک دی گئی، وہ سارے کے سارے مر گئے، تو اوپر پتھروں کی بارش نازل کرنا یہ فضول کام نہیں تھا۔ یہاں سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ہود کی 83ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہ جو پتھر تھے وہ نشان زدہ تھے، یعنی اس قوم کو بھی ان کی موت کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے عذاب دیا گیا۔ اور اس سے بھی ایک واضح دلیل، قرآن مجید میں جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوا ہے، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہم بچپن سے سنتے آئے، آپ کو بھی پتہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی دشمنی کا سلسلہ چلا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، جادوگروں کو شکست فاش ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ جادوگر سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، رات کے اندھیرے میں یہ نکل کھڑے ہوئے، درمیان میں بحر قلزم آ گیا، اس بحر قلزم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت گزر گئے۔ فرعون جو ہے وہ گزرنے لگا اپنے ساتھیوں سمیت، تو وہاں پر غرق ہو گیا۔ یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں پر صبح و شام آگ پیش کی جا رہی ہے۔ دنیا کا شاید واحد عجائب گھر ہے مصر میں جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لوگ وہاں آتے ہیں جاتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور بات بیان فرمائی الیوم ننجی کا ببدنی کا، انسان کا جسم
مٹی کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل تو برائلر کھانے کی وجہ سے ویسے کسی کی وفات ہو جائے تو 4-5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی غسل دے کے دفن کرو، لیکن رب کائنات نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فرعون کی لاش قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اگرچہ بات تھوڑی سی خارجی ہے موضوع سے ہٹ کر، کہ کسی کی لاش کا محفوظ رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ باقی بڑا نیک آدمی تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیا جا رہا ہے، میری اپنی بات نہیں، سورہ غافر جسے غالباً سورۃ المؤمن کہتے ہیں ہم 24ویں پارے میں، اس کی 46ویں آیت مبارکہ ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ فرعون کو جب عذاب ہو رہا ہو صبح و شام، اس وقت اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ اس کی لاش کو دیکھ رہے ہوں، لیکن میرے اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے، رب کائنات آخرت کے معاملات کو وقت سے پہلے کبھی بھی لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ فرعون کو یقینی طور پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب قیامت والے دن جو ہوگا وہ تو ہوگا، قیامت سے پہلے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے اور جلانے والی سزا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا او جی ہمیں دو عذاب نہیں چاہیے، اور جتنی احادیث عذاب قبر والی ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، ان سے سوال کیجئے کہ یہاں پر سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اس دور کے ایمان والے مرد اور خواتین کو جلایا تھا۔ رب کائنات نے ان کے ساتھ 2 عذابوں کا وعدہ کیا، یہاں 2 عذاب قرآن سے ثابت ہیں، ایک عذاب قبر کا اور ایک عذاب قیامت والے دن کا۔ تو یہاں بھی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی زائد نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رب کائنات نے ایک حرف بھی ایکسٹرا داخل نہیں کیا۔ اگر یہاں پر 2 عذابوں کا تذکرہ ہے تو ایک عذاب قیامت والے دن ہوگا اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔ 5واں مقام اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 101 آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ آپ کے ارد گرد بدوؤں میں سے جو منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے جو منافق ہیں، یہ منافقت پر اصرار کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ دوہرا عذاب کون سا ہے؟ ایک دنیا کے اندر لعنت اور دوسرا قبر کے اندر ملنے والا عذاب، اور تیسری چیز ہے آخرت میں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ مفسرین کرام کا قول یہاں نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں العذاب الاول فی الدنیا، پہلا عذاب دنیا میں، جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے منافق ہے کہ اپنی ایمانداری سے بتائیے ہم اس پر لعنتیں برساتے ہیں کہ نہیں برساتے، یہ عذاب ہے دنیا میں پہلا۔ دوسرا عذاب قبر میں ہے، اور پھر آخرت میں جو حشر ہوگا منافقین کا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ 6واں مقام اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی 50ویں اور 51ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کافروں کے بارے میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
آپ دیکھیں گے کافروں کو کہ فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں مرنے کے بعد، اور کہتے ہیں کہ دردناک قسم کی آگ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہی مضمون سورہ محمد کی 27ویں آیت مبارکہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اس سے مراد قیامت والے دن کا عذاب نہیں بلکہ قبر کا عذاب ہے۔ 7واں مقام سن لیجئے، سورۃ الانعام 93ویں آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا جب آپ ظالموں کو دیکھیں گے، بڑی واضح سی بات اللہ نے کی، فرمایا آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ موت کی سختیوں میں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، نکالو اپنی روحیں، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ موت کے وقت کی۔ دوبارہ سن لیجئے، جب آپ ظالموں کو موت کی سختیوں میں دیکھیں گے، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ آج اپنی روحوں کو نکالو، آج تمہیں رسوا کن سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر غلط باتیں باندھا کرتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ موت کے وقت کی، اس کا تعلق قیامت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ 8واں مقام سورۃ الواقعہ 83 سے لے کر 94ویں آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح شارگ تک آ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کو چیلنج کر سکتے ہو تو وہ جو نکلنے والی روح ہے اس کو لوٹا کر دکھاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر کوئی اللہ کا قریبی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہاں پھر فا آ گئی ہے جو فوریت کا معنی دیتی ہے، تو وہ فوت ہوتے ہی خوشبوئیں، پھول اور جنت کی نعمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جن کے نامہ اعمال قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، قبر میں ہی ان سے کہا جائے گا کہ اے دائیں ہاتھ والو تم پر سلامتی ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جھٹلانے والے جو ہیں قبر میں ہی ان کی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ مہمان نوازی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو قبر کے اندر ہی عذاب دیا جاتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا سورۃ الواقعہ کی، یہ میں نے آپ کے سامنے 12 آیات مبارکات پڑھی ہیں 83 سے لے کر 94 تک، کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی 154ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، معروف آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شہید کا لاشا پڑا ہوا ہے
اور اس کو ہم لاش کہیں گے، زندہ تو نہیں کہیں گے. لیکن عرش والے رب نے یہ کہہ دیا کہ شہداء زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کون سی ہے؟ ان کی زندگی اخروی زندگی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شہید کے جسم کے پرزے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، اس کا جسم بھی نہیں ملتا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے. اب قیامت تو جب قائم ہوگی تب قائم ہوگی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، یہ برحق ہے. اسی طریقے سے 10واں مقام ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھا، سورہ محمد. اس کی 4، 5 اور 6 آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، رب کائنات ان کے اعمال کو کبھی برباد نہیں کریں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم، رب کائنات ان کی رہنمائی فرمائیں گے، ان کے معاملات کو درست کریں گے. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، رب کائنات اس کے بعد ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جو رب کائنات نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ جو شہید کے شہید ہونے کے فوراً بعد کا معاملہ ہے. ظاہر بات ہے شہید جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہی تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ رب کائنات ان کے معاملات کو درست کر دیں گے. اس سے پتا چلا کہ جہاں قبر کا عذاب برحق ہے وہاں قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. 11واں مقام رب کائنات نے سورہ آل عمران کی 3 آیات مبارکات ہیں، یہاں 169، 70 اور 71. اللہ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جو میری راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ کے ان کو رزق دیا جا رہا ہے. رب کائنات نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس سے بڑے خوش ہیں، اور پچھلے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے، بلکہ رب کائنات نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، فضل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. شہید کے شہید ہوتے ہی اس کا اجر، اس کی منزل جو ہے اس کو مل جاتی ہے. یہ جنت کے اندر، یہ دنیا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے. اختصار کے پیش نظر آخری دلیل 12واں موقع قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 58 اور 59. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیے گئے، یا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے دوران ویسے تبھی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، اور رب کائنات بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات، رب کائنات ان کو قیامت والے دن ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جہاں وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حلم والے، بردبار ہیں. سوال یہ ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 دفعہ تذکرہ کیا ہے بہترین رزق کا اور اچھی نعمتوں کا. ان میں سے جو پہلا ہے لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، اس سے مراد برزخ کے اندر جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے یا ہجرت کے دوران فوت ہونے والے کو نعمتیں ملتی ہیں ان کا تذکرہ ہے. اور جو لا يدخلنهم مدخلا يرضونه اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اس موضوع پر تھا کہ عذاب قبر بلکہ عذاب کی نعمتیں بھی یہ برحق ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، ہم نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید سے 12 مقامات نکال کر یہ ثابت کر دیا
کہ اللہ کی توفیق سے قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں برحق ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منکرین عذاب قبر کو اللہ تعالی ہدایت نصیب